اللہ نے ہمیں یہ اجازت نہیں دی کہ میں کہوں نہ میں تیتر ہوں نہ میں بٹیر ہوں، میں تو نیوٹرل ہوں۔ میں بار بار کہتا ہوں نیوٹرل صرف جانور ہوتے ہیں۔ جی السلام علیکم، میں وہ اویس سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ میری گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے۔ پاکستان میں ایک دفعہ پھر سول ملٹری ریلیشن شپ کی بحث جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو گئی ہے، اور یہ بحث ہمیشہ رہتی ہے پاکستان میں۔ تاریخی طور پر کسی بھی حکومت کے فوج کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ کوئی اتنے اچھے نہیں رہے۔ پچھلے 3.5 سال ہم جو تھے وہ بار بار سنتے رہے کہ جی ہائیبرڈ حکومت ہے، عمران خان صاحب اور جنرل باجوہ ایک پیج پر ہیں اور یہ دونوں مل کر ملک کو آگے لے جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اب جب سے عمران خان صاحب حکومت سے نکلے ہیں وہ بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں پیغام دیتے ہیں فوج کو۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ نیوٹرل رہنے والا جانور ہوتا ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ میر جعفر جو ہے وہ سپہ سالار تھا سراج الدولہ کا اور اس نے غداری کی اور وہ انگریزوں کے ساتھ مل گیا، اور اس طرح وہ اپنے حامیوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ فوج نے میرے خلاف جو ہے وہ سازش کی تھی، اور ان کے حامیوں نے تو ایک طوفان سوشل میڈیا پر مچایا ہی ہوا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بالکل اب جو ہے وہ فوج کو بیرکوں میں واپس بھیج کر رہیں گے، فوج کی جو سیاست میں مداخلت ہے وہ درست نہیں ہے۔ یہ وہ بیانیہ ہے جو اس سے پہلے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا ہوا کرتا تھا، اور پی ٹی آئی والے ہمیں یہ سمجھاتے تھے اپنے دور حکومت میں کہ فوج پر بالکل تنقید نہیں کرنی چاہیے، اور فوج جو کچھ کرتی ہے وہ بالکل ملکی مفاد میں کرتی ہے۔ اور اب وہ ایسے لگتا ہے کہ گول پوسٹ چینج ہو گئی ہے اور دونوں اپوزٹ اینڈز پر جا کر کھڑے ہو گئے ہیں، کیونکہ اب مسلم لیگ نون کیونکہ حکومت میں آ گئی ہے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے ہیں، اب وہ لوگوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ نہیں نہیں فوج پر تنقید بہت بری بات ہے اور اس سے ملک جو ہے وہ تقسیم ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہی وہ بنیادی فلا ہے جس کی وجہ سے اس ملک میں جو سول ملٹری تعلقات ہیں وہ کبھی درست نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہر جماعت ان تعلقات کو اس لینس سے دیکھتی ہے کہ فوج کی کیا ہمیں حمایت حاصل ہے یا نہیں حاصل ہے، اور جب تک تو وہ حمایت ان کو حاصل رہتی ہے انہیں لگتا ہے کہ نہیں نہیں فوج بالکل ٹھیک ہے، اگر وہ مداخلت بھی کر رہے ہیں ریاستی امور کے اندر تو وہ بھی ٹھیک ہے، بالکل ان کو دور ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب انہیں لگتا ہے کہ نہیں فوج کی حمایت ہمیں اس طرح سے حاصل نہیں رہی یا اس کا سیاسی فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہو رہا، تو وہاں پہ پھر ان کو تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں فوج کو جو ہے وہ بالکل دور رہنا چاہیے۔ اب جب عمران خان صاحب فوج کے خلاف جذبات بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں، اگرچہ انہوں نے ابھی تک ڈھکے چھپے الفاظ میں نام نہیں لیا، ڈھکے چھپے الفاظ میں اشارے دیے ہیں، باقاعدہ نام نہیں لیا جنرل باجوہ کا، تو فوراً ہی اگلے دن جب ڈی جی پی آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز آتی ہے کہ جی فوج کو سیاست میں مت گھسیٹا جائے، فوج کو بدنام نہ کیا جائے، اگلے ہی دن عمران خان صاحب پھر جو ہے وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو جو ہے وہ فوج سے کوئی شکایت نہیں ہے، اور میں تو میر جعفر اور میر صادق اصل میں نواز شریف اور شہباز شریف کو سمجھتا ہوں۔ یعنی انہیں ابھی بھی یہ امید ہے کہ وہ تھوڑا سا دباؤ ڈال کر لوگوں کو باہر نکال کر پبلک پریشر دکھا کر فوج کو ڈرا سکتے ہیں، اور فوج کی حمایت جب انہیں حاصل ہو جائے گی تو اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہیں اس حد تک جانے کی ضرورت نہیں ہے جہاں وہ ایک اصولی موقف اختیار کریں کہ فوج کسی بھی صورت میں سیاست میں جو ہے وہ دخیل نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ ان کے حق میں ہو یا ان کے مخالف ہو۔ یہی بات جب نواز شریف اور شہباز شریف کر رہے ہیں، شہباز شریف تو خیر ہمیشہ سے ایک مڈل آف دا روڈ ٹائپ کی پالیسی لے کر چلتے رہے ہیں، لیکن جب نواز شریف اور مریم نواز کر رہے تھے تو اس وقت یہی جو ایک شدید محب الوطنوں کا ٹولہ ہے میڈیا کے اندر بھی اور پی ٹی آئی کے اندر بھی، وہ اس وقت ان کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ معاملہ پاکستان میں حل کیوں نہیں ہو سکتا؟ بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر جماعت، جیسے میں نے کہا، کہ اس کا جو ہے وہ ایک زبان سے تو یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے فوج کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، فوج کو اپنے آئینی کردار تک محدود رہنا چاہیے، لیکن کنکھیوں سے وہ گیٹ نمبر 4 کی طرف بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ شاید وہاں سے ہمیں کوئی ایسا حمایت حاصل ہو جائے جس کی وجہ سے ہماری سبقت ہو جائے اپنے باقی سیاسی مخالفین پر۔
جب اگر آپ تاریخی طور پر دیکھیں یہ جو پچھلے 20-25 سال گزرے ہیں ہماری تاریخ کے، عمران خان صاحب کو 96 میں جب انہوں نے پارٹی لانچ کی تو اس وقت، اس سے پہلے 93 میں جھگڑا ہو چکا تھا نواز شریف کے ساتھ فوج کا پہلی دفعہ، اور اس کے بعد انہیں ایک نئے فیس کی ضرورت پڑی جسے وہ اپنے مہرے کے طور پر سیاست میں لانچ کر سکیں، تو حمید گل صاحب نے آمادہ کیا، جو اس سے پہلے آئی جی آئی بنا چکے تھے اور نواز شریف کو لانچ کر چکے تھے، انہوں نے آمادہ کیا عمران خان صاحب کو سیاست میں آنے کے لیے۔ جب تک انہیں یہ امید تھی کہ فوج مجھے وزیر اعظم بنائے گی، اور خاص طور پر 99 میں مشرف کے مارشل لاء کے بعد، تب تک عمران خان صاحب کے لیے فوج بڑی اچھی تھی۔ جب مشرف نے انہیں وزیر اعظم نہیں بنایا تو فوج بری ہو گئی، اور فوج جو ہے اس کو انہوں نے ایسی باتیں اس کے بارے میں کی ملک کے اندر بیرون ملک اپنی تقریروں میں، انڈیا میں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر کے، جس کو اگر آپ اب سنیں تو آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ اس قسم کی باتیں کوئی بندہ کیسے کر سکتا ہے اپنے ملک کی فوج کے بارے میں، لیکن اس وقت ان کا غم و غصہ جو تھا وہ ان کے تمام جذبات پر حاوی تھا۔ وہی عمران خان صاحب جب فوج کے لیے پسندیدہ ہو گئے 2014 کے دھرنے اور اس کے بعد، تو فوج پھر اچھی ہو گئی ان کے لیے، اور انہوں نے ایون وہ اس حد تک ہے کہ جس مشرف سے ان کی لڑائی تھی اس کو انہوں نے ڈیفینڈ کیا ایکسٹرا مائل جا کر اپنی حکومت کے اندر۔ اب جب وہ دوبارہ پھر نکلے ہیں تو پھر فوج ان کے لیے بری ہو گئی ہے، اور انہیں فوج کا سیاسی کردار جو ہے وہ برا لگنا شروع ہو گیا۔ حالانکہ اگر آپ عمران خان صاحب کے جو جنرل باجوہ کے بارے میں تاثرات ہیں وہ سنیں، جو وہ اپنے منہ سے کہتے رہے ہیں، تو وہ تو بالکل نفی کرتے ہیں اس چیز کی جو کچھ آج کل وہ کہہ رہے ہیں، بلکہ اس کی ایک جھلک میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ میرے خیال میں جو جنرل باجوہ ہے یہ سب سے زیادہ نیوٹرل اور پرو ڈیموکریٹک جنرل ہے۔ ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جنرل ضیاء کی، ایک ہوتی ہے جنرل مشرف کی، ایک ہے جنرل باجوہ کی، ٹوٹلی ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ جنرل باجوہ ایک سلجھے ہوئے آدمی ہے، ایک وہ اس کے اندر ٹھہرا ہوا ہے، اس لیے وہ برداشت کر رہے ہیں کیونکہ وہ بلیو کرتے ہیں ڈیموکریسی کے اندر۔ فوج ایز این انسٹیٹیوشن کی اس ملک کو بہت ضرورت ہے۔ پاکستان کی فوج ماشاءاللہ ایک دنیا میں مسلمان دنیا کی سب سے طاقت ترین فوج نہ ہوتی تو ملک کے 3 ٹکڑے ہو چکے ہوتے۔ جی، آپ نے دیکھا کہ وہ کیا کیا کہتے رہے ہیں جنرل باجوہ کے بارے میں، لیکن اس کی ایک واضح جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ انہیں حمایت حاصل تھی، تو انہیں لگ رہا تھا کہ سب کچھ ہرا ہرا ہے۔ اب وہ صورتحال بدل گئی ہے، اب کیونکہ وہ نیوٹریلٹی کا فائدہ مسلم لیگ نون کو ہو رہا ہے، تو مسلم لیگ نون کو لگتا ہے کہ نہیں ابھی سب کچھ صحیح ہے۔ لیکن مسلم لیگ نون کا ایک ایڈوانٹیج بہرحال اس معاملے میں ضرور ہے کہ وہ ہمیشہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل لیتے ہیں۔ اب اس وقت جو بیانات شہباز شریف صاحب دے رہے ہیں فوج کی حمایت میں، نواز شریف صاحب وہ بیانات نہیں دے رہے۔ کل کو اگر ضرورت پڑے گی تو شہباز شریف صاحب خاموش ہو جائیں گے اور مریم اور نواز شریف بولنا شروع ہو جائیں گے، لیکن اس وقت باوجود وہ باتیں نہیں کر رہے جو وہ جب انہوں نے پی ڈی ایم بنائی ہے، جب وہ اقتدار سے نکلے اور انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا، جنرل باجوہ کے اور جنرل فیض حمید کے نام لے لے کر انہوں نے جلسوں میں تقریریں کی۔ اب کیونکہ وہ کہ ان کو ایسے لگتا ہے کہ اب یہ ہمارے فائدے میں جا رہا ہے سارا کچھ، تو ہمیں اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور یہی وہ سیاست دانوں کی آپس کی چپکلش ہے جس کا فائدہ ہمیشہ فوج اٹھاتی ہے اس ملک میں۔ انہیں یہ بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ جب تک سیاست دان ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہیں گے اور ہماری خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، ہم ہمیشہ اس ملک میں طاقتور رہیں گے۔ اور وہ پھر یہی وہ جیسے مچھلی کو کانٹا ڈالا جاتا ہے، وہ اسی طرح ان سیاست دانوں کو چارہ ڈال کر اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ معاملہ جو ہے دائروں میں گھومنے کا یہ اسی طرح سے جاری رہتا ہے۔ اس ملک میں سویلین بالادستی کا خواب تب تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو کر یہ فیصلہ نہیں کریں گی کہ ہمیں ذاتی سیاسی مفاد سے آگے دیکھنا ہے۔ اگر اقتدار مجھے نہیں مل رہا، کسی اور کو مل رہا ہے، لیکن اصولوں پہ ہم میں سے کسی نے سودے بازی نہیں کی، تو ہمیں وہ قبول ہے۔ ہمیں اقتدار نہیں چاہیے، لیکن ہم نے فوج کو واپس بیرکوں میں بھیجنا ہے۔ اس کا جو سیاسی کردار ہے اس کو فار آل ٹائمز ٹو کم ہم نے ختم کرنا ہے۔ یہ چاہے پی ٹی آئی ہو، چاہے مسلم لیگ نون ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، یا کوئی اور جماعت ہو، یہ ان میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا۔ ان سب کو
فوج کا کردار تب تک برا لگتا ہے جب تک وہ ان کو اقتدار میں لانے کے لیے مددگار ثابت نہیں ہوتا. سو اتنی سی بنیادی کہانی ہے. باقی ان جماعتوں کے حامی جو ہیں وہ اپنا ڈنڈورا پیٹتے رہیں, اپنی کہانیاں کرتے رہیں. جیسے آج کل تازہ یہ بخار جو ہے وہ پی ٹی آئی کو چڑھا ہے, جیسے اس سے پہلے باقی جماعتوں نے جو ہے وہ رو پیٹ کر صبر کر لیا تھا, یہ بھی کر لیں گے آخر کچھ وقت کے بعد. نکلنا اس میں سے کچھ نہیں ہے, کیونکہ ذاتی مفاد جیسے میں نے کہا اگر وہ آپ کے پیش نظر رہے گا. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا سکین کریں, پی ٹی آئی کے لیڈروں کی باتیں سنیں, تو وہ کہتے ہیں کہ جی اگر وہ ہمیں دوبارہ اقتدار میں لیں, اپنی غلطی سدھار لیں, تو اس کے بعد ہمیں ان سے کوئی شکایت نہیں ہے. سو جب تک ان کا نقطہ نظر یہ رہے گا, موقف اصولی نہیں ہوگا, ذاتی مفاد سے وابستہ ہوگا, تب تک یہ بھول جائیں کہ اس ملک میں سویلین بالادستی ہو سکتی ہے. آج اتنا ہی. آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں, بیل آئیکن بھی پریس کریں, اور کامنٹس میں اپنے رائے سے آگاہ بھی ضرور کرتے رہا کریں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.